آئیے آگے چلتے ہیں. فصل نمبر 13 پیج نمبر 81. طب نبوی میں زخموں کا طریقہ علاج. صحیحین میں ابو حازم سے روایت ہے کہ انہوں نے سہل بن سعد کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں کا علاج احد کے غزوہ میں کیسے کیا گیا. غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا اور آپ کے اگلے دانت ٹوٹ گئے اور خود چور ہو کر سر میں گھس گئی. جو نیزہ بنا ہوتا ہے نا آگے سے نوکیلا، وہ آپ کے جبڑے میں گھس گئی تھی. حضرت فاطمہ آپ کی جو صاحبزادی ہیں خون دھوتی تھیں اور علی ابن ابو طالب آپ کے زخموں پر پانی ڈھال سے بہاتے تھے. ڈھال بھی وہ جو مشک کا منہ بنا ہوتا ہے اس پر آہستہ آہستہ ہاتھ رکھ کے پانی بہایا. یعنی زخم پر کبھی تیزی سے پانی نہیں بہانا چاہیے. ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں، ڈبے میں پانی لے کے تیزی سے ڈال دیتے ہیں، وہ زخم اور پھٹ جاتا ہے. آہستہ آہستہ پانی بہانا چاہیے تاکہ زخم مزید نہ کھلے. جب حضرت فاطمہ نے دیکھا کہ خون بند ہونے کی بجائے بڑھتا جا رہا ہے تو آپ نے چٹائی کا ایک ٹکڑا لے کر جلا دیا. جب وہ راکھ ہو گیا تو آپ نے زخموں پر اسے چپکا دیا جس سے خون بہنا بند ہو گیا. چٹائی کون سی تھی؟ کہتے ہیں گون کی بنی ہوئی چٹائی ہوتی ہے. یہ ایک ایسا تنکا ہوتا ہے جس کے اندر ہول ہوتا ہے. سمندر کے کناروں پر اگنے والی ایک گھاس ہے جس کے بہت بڑے بڑے ٹہنیاں ہوتی ہیں، لمبی لمبی جھاڑو کی طرح، جیسے ہمارے درب کا جھاڑو نہیں ہوتا اس طرح، یا بانس کے جھاڑو سے بھی بڑے بڑے اس کے تنکے ہوتے ہیں. اس سے چٹائیاں بنائی جاتی تھیں. اب تک بھی ہمارے پرانے گاؤں دیہاتوں میں جو مسجدوں میں چٹائیاں بچھی ہوتی ہیں سافٹ والی، اتنی موٹی موٹی، جن کے کنارے چٹیا کی طرح بنے ہوتے ہیں اور اندر اس کے کچے ٹانکے سے ان کو سلائی کر کے ایک چٹائی بنائی جاتی ہے. لمبی لمبی چٹائیاں بنی ہوتی ہیں اور ہمیشہ چوڑائی کے رخ پر بنائی ان کی ہوتی ہے. اس کو گون کہتے ہیں. اس کی جو اندر کی سکن ہے، اندر کا جو حصہ ہے، وہ بڑے خشک اور رواں دار سا ہوتا ہے. جیسے کانا ہوتا ہے نا، کانا تو اندر سے فل کیا ہوتا ہے نا، پورا بھرا ہوتا ہے. اس کا اندر ہول ہوتا ہے، ہوا گزرتی رہتی ہے اس کے اندر سے، جیسے دب کے جھاڑو میں نہیں ہوتا. اب دیکھیں اس کے اندر ایک سوراخ ہوتا ہے، وائٹ جھاڑو جو ہوتا ہے. اب تو استعمال نہیں کیا جاتا، لیکن پہلے وہی جھاڑو استعمال کیے جاتے تھے کیونکہ ان سے صفائی بہت اچھی، مٹی خوب اچھی طریقے سے سمٹ جاتی تھی. اب اس کی جگہ پھول جھاڑو آ گئے، لیکن اسی طرح کی وہ شکل ہوتی ہے. اس کو جب جلایا جاتا ہے، خوب اچھی طرح جلا دیا جاتا ہے، تو راکھ کے اندر کوئی ریزہ نہیں رہتا اس کا. یعنی اس کا جو اتنی سافٹ راکھ ہوتی ہے کہ جب زخم پہ لگائی جاتی ہے تو ایسا چپکتی ہے زخم کے اوپر کہ خون بند کر دیتی ہے، لیکن آسانی سے اتر بھی جاتی ہے. اس کا فائدہ یہ ہے، مثلاً اگر آپ کوئی اور ایسی چیز لگا دیں، مثلاً سکا ٹریل لگاتے ہیں یا کوئی اور ایسی دوائی لگاتے ہیں اس کو زخم کو خشک کرنے کے لیے، تو اس کو بعد میں دھونا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو اس کی تاثیر ٹھنڈی ہے، خون کو جذب کر لیتی ہے، نالیوں کو بہت بہترین طریقے سے بند کر دیتی ہے، خون کا فلو کم ہو جاتا ہے، اور اس کا کسی قسم کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. اس کے لگانے سے زخموں پر کسی قسم کی خراش بھی نہیں ہوتی، انفیکشن نہیں بڑھتا، کیونکہ اس کی تاثیر بھی ٹھنڈی ہے. کیونکہ عموماً جہاں زخم ہوتا ہے یا چوٹ لگتی ہے یا خون بہنا شروع ہو جاتا ہے تو جب ہیلنگ کا وقت آتا ہے تو اس میں بہت جلن ہوتی ہے. اس کی وجہ سے زخموں میں جلن بھی نہیں ہوتی. تو یہ ایک طریقہ اپنایا گا. جیسے سر میں چوٹ لگتی ہے تو ایک دم ہڈی بعض اوقات کریک ہو جاتی ہے یا پھٹ جاتی ہے، یا زخم ایسا لگتا ہے کہ اچھا خاصا وہ کھل جاتا ہے. تو کھلے ہوئے زخموں میں اس گون کی راکھ بھرنا بہت ہی عمدہ علاج ہے، فرسٹ ایڈ ہے. اس کو آپ پہلے سے بھی جلا کے رکھ سکتے ہیں، اور یہی راکھ آپ 2-3 اور چیزوں سے بھی لے سکتے ہیں. کیونکہ اب گون کے تنکے اگر نہیں ملتے تو کھجور تو ہر جگہ اویلیبل ہے، کھجور کے درخت اویلیبل ہیں. کھجور کے درخت کی ایک ٹہنی، سوکھی ٹہنی آپ لے لیں اور اس کے پتوں کو جلا کر بھی آپ اسی طرح کی راکھ استعمال میں لا سکتے ہیں. اس کے علاوہ پٹسن آپ سمجھتے ہیں، جن بوریوں میں گندم آتی جاتی ہے، بڑی بوریاں ہوتی ہیں نا پٹسن کی، سیبا، شاید آپ سیبے سے واقف ہوں. اس پٹسن کو یا سیبے کو جلا کر بھی، اس بوری کو جلا کر بھی بالکل سیم اسی کوالٹی کی راکھ آپ حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ بھی زخموں کے لیے بہت فائدہ مند ہے. اب آپ کو 2 آلٹرنیٹس بھی پتہ چل گئے، کھجور کے پتوں سے اور پٹسن کی بوری سے آپ اسی قسم کی راکھ بنا کے رکھ بھی سکتے ہیں ایمرجنسی کے طور پر، فرسٹ ایڈ کے طور پر. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اسی سے مکمل علاج کریں گے. اس کے بعد اور علاج بھی موجود ہیں. ایمرجنسی میں سٹیچز اب لگتے ہیں، تو اگر بہت بڑا کٹ ہے تو سٹیچز ضرور لگوائیں تاکہ فوری طور پر اس کی ہیلنگ کا بندوبست ہو سکے.
لیکن سٹیچز سے پہلے آپ اس کو خون روکنے کے لیے پہلے پانی سے دھوئیں گے زخم کو، اور جب پانی سے اس لوہے کا، اس گندگی کا اثر دھل جائے، جیسے اگر روڈ پہ کوئی گر گیا ہے تو فوراً راکھ تو نہیں ڈال دیں گے، اس کو پہلے دھوئیں گے تاکہ جو بھی آلائش اوپر لگی ہے، گندگی لگی ہے، اس کی وجہ سے انفیکشن نہ ہو. تو صاف ستھرے پانی سے پہلے اس کو دھویا جائے گا اور پھر راکھ اس میں لگائی جائے گی. لیکن چھوٹے موٹے زخموں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا، مہندی لگایا کرتے تھے اس میں، مہندی کا پاؤڈر، یعنی مہندی کو پیس کے. اب ہمارے ہاں چونکہ عام طور پر کیمیکل والی مہندی ہوتی ہے تو اس لیے ہم زخموں میں اس کا رسک نہیں لے سکتے. ہاں، مہندی کے پتے لیں، ان کو گھر میں گرائنڈ کر کے چھان کے آپ فرسٹ ایڈ کے طور پر رکھ سکتے ہیں، اور اس کے اندر تھوڑا پانی ملا کے پھٹی ہوئی ایڑیوں میں بھی لگا سکتے ہیں. لیکن ایڑیوں میں لگانے کے لیے اس میں آئل بھی ضرور ڈالیں. اور اگر ویسے کسی زخم کو خشک کرنا مقصود ہے، کوئی ایسا پھوڑا پھنسی ہو جو ٹھیک ہونے میں نہ آتا ہو، تو اس میں بھی آپ مہندی کے پاؤڈر کا استعمال کر سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو پھر یہی کہوں گی، بنے بنائے پاؤڈر پر انحصار نہ کریں، اس کا رسک نہ لیں. اس کا معلوم نہیں کہ اس کے اندر رنگ کو بڑھانے کے لیے کیا کیا چیزیں استعمال کی ہیں، کہیں آپ کے زخم کو مزید خراب نہ کر دے. اس لیے مہندی کے پتے لے کے پاؤڈر خود تیار کریں. بازار کے پاؤڈر میں آپ کے لیے ریکمینڈ نہیں کروں گی کہ آپ بازار سے بنا بنایا مہندی کا پاؤڈر لیں. فصل نمبر 14 ہے شہد، حجامہ اور داغنے کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ علاج. یعنی ایک علاج شہد سے کیا جاتا ہے، سب سے پہلے بیمار ہونے سے پہلے اصل میں زیادہ تر شہد سے علاج کیا جاتا ہے حفظ ما تقدم کے طور پہ. حجامہ، کوئی زہریلا اثر ہو، جسم میں درد ہو، خاص طور پر سر اور اسپائنل کارڈ کا، کمر کا، کمر کے درد میں خاص طور پر، اور کسی بھی بیماری کے لیے عام طور پہ حجامہ کرایا جا سکتا ہے. داغنے کا مطلب ہے کاٹری، یعنی جسم کو کسی بھی چیز سے، جیسے آج کل الیکٹرک شاک سے، اور پہلے زمانے میں ابلتے ہوئے تیل میں، یعنی کسی بھی ایسی گرم چیز سے اس کو داغ کے، یا پھر سلائی یا سلاخ اس کو گرم کر کے تو اس زخم پہ لگایا جاتا تھا. اگر کوئی ایسا گندا زخم جیسے سرطان ہو جاتا یا کوئی ایسا گندا پھوڑا نکل آتا جو ٹھیک ہونے میں نہ آتا، تو اس کے جو ہول ہے اس کو گرم لوہے سے داغ دیا جاتا تھا تاکہ اس کے اندر سے مواد رسنا بند ہو جائے، اس کے مسام بند ہو جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت دی تو ہے، مگر آخری حربے کے طور پر، پہلے علاج کے طور پر اس کی اجازت نہیں دی، اور اس کو کئی جگہوں پر آپ نے ناپسند بھی فرمایا ہے. لیکن جہاں کہیں مجبوری کی بات تھی اور صحابہ کرام کو آپ نے ریکمینڈ بھی کیا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کنٹراڈکشن ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چھوٹی موٹی چیز پر اگر فرض کرے پمپل نکل آیا تو آپ اس کو جلانے لگ گئے تو آپ کا تو چہرہ جو بدنما ہو جائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بدشکل ہونے سے بچانے کے لیے اس کو ناپسند فرمایا. لیکن اگر کبھی کوئی 1000 یا لاکھ میں سے ایک شخص ایسا ہے جس کا زخم ٹھیک ہونے میں نہیں آتا اور کاٹری کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر اس کی اجازت دی. ٹھیک ہے، اب آپ سمجھ گئے، کنٹراڈکشن نہیں ہے. ہمارے اپنی بھلائی کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پہلے علاج کے لیے پسند نہیں فرمایا، آخری علاج کے طور پر پسند فرمایا.